محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی ابتدائی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کی ایک عروس ہوتی ہے، دلہن ہوتی ہے، زینت ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی زینت سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان وہ واحد صورت ہے جس صورت میں بیک وقت انسانوں اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے اور مخاطب کر کے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس دنیا میں انسان کے لیے، جنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بکھیر دی ہیں، ان نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں فرمایا ہے، اور نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جنت کے محلات، جنت کے باغات، جنت کی حوریں، ان حوروں کا حسن و جمال، ان حوروں کے لباس، ان حوروں کے زیورات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور آخرت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا، جنت کی نعمتوں میں تذکرہ فرمایا، اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آئے انسانوں اور جنوں بتاؤ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کوئی ایک دو نعمت تو نہیں ہے، 5-10 نعمتیں تو نہیں ہیں، 50-100 نعمتیں نہیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن کا کوئی حد نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے، بے شمار انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ جدھر دیکھو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آتی ہیں، جس طرف عبرت کی نظر سے دیکھو، نصیحت کی نظر سے دیکھو، ہر طرف تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آئیں گی۔ آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، ہر طرف اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، حتیٰ کہ کہیں نہ دیکھو، صرف اپنی طرف دیکھو، اپنے وجود کی طرف دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں یہ بتاؤ کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار انعامات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس سورۃ کریمہ کو الرحمن کے اسم مبارک سے شروع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایک اسماء مبارکہ میں سے اسم مبارک الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں سے ایک صفت ہے الرحمن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کریمہ کو الرحمن کی صفت سے شروع فرمایا اور اس کے اظہار فرمایا کہ یہ تمام نعمتیں دنیا کی اور آخرت کی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا اظہار ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ذات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بڑی بڑی نعمتیں تیار فرمائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اثر ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں تیار فرمائیں، انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جنت کے تذکرہ فرمایا، جنت کے باغات کا تذکرہ فرمایا، جنت کی حوروں کا تذکرہ فرمایا، جنت کی حوروں کے حسن و جمال کو بیان فرمایا، جنت کے حوروں کے لباس کو، زیورات کو بیان۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ فرمایا، جہنم کے عذاب کا تذکرہ فرمایا، جہنم کے کھانے کا تذکرہ فرمایا، جہنم کے پینے کا تذکرہ فرمایا، تاکہ انسان اور جنات اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جنت اللہ تعالیٰ کا بہت ہی عمدہ مقام ہے،
اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ مہمان خانہ ہے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، عذاب کی جگہ ہے، تکلیف کی جگہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسے عجیب و غریب انداز سے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں ان آیات کا ترجمہ کر کے اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جو اس کی فصاحت ہے، ان میں جو بلاغت ہے، جو اسلوب ہے، جو پیارا انداز ہے، وہ اثر صرف قرآن کریم پڑھنے سے، سننے سے ظاہر ہوتا ہے، وہ کسی کلام کے ترجمے سے، کسی زبان کے ترجمے سے وہ اثر ظاہر نہیں ہوتی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔